آپ کن لوگوں کی بات کرتی ہیں؟ کون سے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد جو آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیتے، جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، جن کو یہ لگتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتی، یا جن سے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے؟ میرے ارد گرد تو ایسے کوئی لوگ نہیں ہیں۔ میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے، یا ہو سکتا ہے کہ میرے ارد گرد بھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے نظر نہ آتے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ میں نے لوگوں کو اتنی پرمیشن نہیں دی اپنی زندگی میں وہ میرا جتنا بھی کلوز رشتہ ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں کن مشکلات سے گزر رہی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں کتنا برداشت کر سکتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میری زندگی میں مجھے کیا چاہیے، تو اس لیے میں لوگوں کی نہیں سنتی۔ اس لیے اگر میرے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ میں ان کے حساب سے زندگی گزاروں، لیکن میں ایسے لوگوں کو اگنور کر دیتی ہوں۔ میں ایسے لوگوں کی نہیں سنتی، کیونکہ جو مجھے میری زندگی میں چاہے وہ ان کو نہیں پتہ جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، جس تکلیف سے میں گزرتی ہوں۔ میں ان کو چیخ چیخ کے بھی نہیں بتا سکتی، نہیں سمجھا سکتی کہ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اگر میں کسی کو اپنی تکلیف نہیں بتا سکتی، کوئی میری تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتا، تو میں کسی کو کیوں اجازت دوں گی کہ وہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرے؟ مجھے پتہ ہے نا کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی تو دماغ دیا ہے، دماغ دے کے مجھے بھی بھیجا ہے اس دنیا میں۔ میں اپنی سکی ماں کو بھی بتاؤں گی نا کہ مجھے اتنی تکلیف ہے، میں یہ سارا کچھ برداشت کر رہی ہوں۔ وہ میرے ساتھ میرے فیس کی طرف دیکھ کے، میری چیخوں کی طرف دیکھ کے وہ بیٹھ کے پریشان تو ہو جائے گی، لیکن جو تکلیف ہو رہی ہے نا، جس پین سے میں گزر رہی ہوں، اس کا صرف مجھے پتہ ہے، مجھے اندازہ ہے۔ تو اس لیے میں اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو ہمیشہ اگنور کر دیتی ہوں، یا دیکھ کے بھی اندیکھا کر دیتی ہوں، جو مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ میں ان کے حساب سے زندگی گزاروں، جن کو لگتا ہے کہ میں نے جو بھی کام کرنا ہے ان کی اجازت سے کرنا ہے۔ نہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو زندگی میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم مشکلات سے گزرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں اب اپنے لیے یہ کروں گی۔ جیسے ہی وہ مشکل وقت گزرتا ہے، وہ تکلیف گزرتی ہے، اور آپ پھر وہی کے وہی پہ رہ جاتے ہیں۔ آپ یہی سوچتے ہیں آج نہیں کل کر لوں گی، کل نہیں پرسوں کر لوں گی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو چلیں بات کرتے ہیں اسی چیز پہ۔ آپ نے مجھے صرف آج 10 منٹ دینے ہیں۔ میں کوشش کروں کہ میں کچھ نہ کچھ آپ کی زندگی میں تبدیلی لا سکوں، آپ کا مائنڈ بدل سکوں، کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ کر سکے۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے دیجیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کے دعاؤں کی وجہ سے، اور آپ لوگوں کے اتنے زیادہ پیار کی وجہ سے۔ یہ کون لوگ ہیں آپ کے ارد گرد جو آپ کو نظر آتے ہیں اور مجھے نظر نہیں آتے؟ انسٹاگرام پہ جس بھی بہن سے بات کر لوں کہ آپ بھی ہماری زندگی میں یہ رکاوٹیں، لوگ کچھ کرنے نہیں دیتے، وہ ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سانس بھی لینا تو ان کی اجازت سے لیں، ان کی مرضی سے لیں۔ میں کہتی ہوں کہ یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کی زندگی میں ہیں اور میری زندگی میں نہیں ہیں؟ میں کسی الگ دنیا میں تو نہیں رہتی، میں بھی آپ کے ساتھ اسی دنیا میں رہتی ہوں، آپ کے آس پاس، آپ کی سٹی میں یا آپ کے ساتھ والی سٹی میں رہتی ہوں، لیکن پھر آپ کی زندگی میں ایسے لوگ کیوں ہیں اور میری زندگی میں کیوں نہیں ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ میرے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہوں۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، وہاں کے لوگوں کو ویسے ہی بہت آگ لگی ہوتی ہے ان کے اندر دوسروں کی زندگیوں کو کنٹرول کرنے کی، دوسروں کو اپنے حساب سے چلانے کی۔ اگر کوئی سامنے والا سانس بھی لے تو وہ بھی میری مرضی سے۔ یقیناً میرے آس پاس بھی ہوں گے، لیکن مجھے وہ نظر نہیں آتے، مجھے ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ وہ میرے پاس چلتے پھرتے بھی ہیں تو مجھے نظر ہی نہیں آتے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں اکیلی ہوں، میں اپنی مرضی سے جی رہی ہوں، میں اپنی مرضی سے جی سکتی ہوں، اپنی مرضی سے سانس لے سکتی ہوں، مجھے کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے۔ میں جو چاہوں میں کر سکتی ہوں، میں کبھی بھی ہمت نہیں ہارتی۔ میں نے جو سوچ لیا وہ میں کر گزرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ ہے، میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہوں، میں سجدوں میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہوں اور وہ میری دعا قبول کرتا ہے۔ یہ جو لوگ آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں، آپ کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کے آگے سے کھانا چھینتے ہیں، یہ جو ڈبل فیس لوگ آپ کی زندگی میں، جو آپ کے فیس پہ آپ کے ہیں اور دوسروں کے فیس پہ جا کے آپ کے بارے میں ہی باتیں کرتے ہیں، اور آپ پھر اس چیز کو لے کے آپ دنوں کیا مہینوں تک پریشان ہوتی ہیں۔ کہیں یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں جن کے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ میں نہیں رہ سکتی؟
اگر یہ ڈبل فیس لوگ آپ کی زندگی سے چلے گئے تو آپ کی زندگی میں رکاوٹیں کیسے آئیں گی، آپ کی زندگی میں مشکلات کیسے آئیں گی؟ اس لیے آپ ان لوگوں کو اپنی زندگی سے جانے نہیں دیتی، اس لیے آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے آس پاس رکھتی ہیں، کہیں یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں آپ کے ارد گرد۔ تو میری بہنوں جانے دو، ایسے لوگوں کو بول دو، ان کو اللہ حافظ، ان کا آپ کی زندگی میں کوئی کام نہیں ہے، یہ صرف آپ کی زندگی میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو ٹینشن دے سکتے ہیں، آپ اپنے فیوچر میں کچھ نہ کر سکو، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کر سکو، ان کا مقصد یہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جانے دیں، بلکہ چن چن کے اپنی زندگی سے نکالیں۔ کیوں ان کو آپ نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اپنے آس پاس اپنی زندگی میں پریشانی کے لیے؟ آپ کسی کو بھی خوش نہیں رکھ سکتی، آپ یہاں تک کہ اپنا آپ بھی دے دو گے نا تو آپ ہر انسان کو خوش نہیں رکھ سکتی۔ 4 بہن بھائی ہیں نا، آپ 3 کو خوش رکھ لو کہ ایک آپ سے کسی نہ کسی بات پہ گلے شکوے پہ آ جائے گا۔ تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ ہر انسان کو خوش نہیں رکھ سکتی۔ ہر رشتے کو اگر آپ سنبھال کے چلو گی نا تو کہیں نہ کہیں آپ خود کو ختم کر دو گی۔ تو پہلے اپنے بارے میں سوچیں، اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں۔ کیوں بتاتی ہیں آپ اپنے بارے میں سارا کچھ لوگوں کو؟ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ ہر سننے والا آپ کا اپنا ہے، ہر سننے والا آپ کا سکا ہے؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اس کو اپنی دکھی داستان سناؤں گی، یہ میرا اپنا ہے، میرا سکا ہے۔ اس اپنے کے بھی تو آگے کوئی سکا ہوگا نا، جس کو جا کے وہ آپ کے بارے میں بتائے گا، مثالیں لگا لگا کے بتائے گا۔ تو کیوں لوگوں کو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ اکیلی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، آپ اکیلی نہیں رہ سکتی؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے رشتوں سے دور ہو جائیں، لیکن آپ باؤنڈریز تو بنا سکتی ہیں نا، کہ کوئی کسی کو اس چیز کی اجازت نہ ہو کہ کوئی آ کے آپ کو پریشان کرے، آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، کہ آپ کی خوشیاں چھین لے۔ اگر آپ اپنا آپ اس چکر میں ضائع کر رہی ہو نا، اپنا وقت ضائع کر رہی ہو، اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوش رکھ سکتی ہیں۔ آپ اپنی خواہشات کو اگنور کر کے، آپ کو جو کرنا چاہیے آپ اس کو اگنور کر کے سائڈ پہ رکھ کے ان کے باغ کے کام کر رہی ہیں کہ لوگ آپ سے خوش ہوں گے، کہ آپ سب کی سٹوری میں کوئی نہ کوئی بات کریں تو آپ ان کی سٹوری میں ایک ہیرو ہو۔ تو آپ نہیں بن سکتی، آپ کسی نہ کسی ایک سٹوری میں ولن ضرور ہو، اور اگر آپ کی سب کی سٹوری میں ہیرو بننے کی کوشش کرو گی نا تو کہیں نہ کہیں آپ کی جو اپنی خود کی سٹوری ہے نا اس میں آپ ولن رہ جاؤ گی۔ آپ سب کے ساتھ تو انصاف کر رہی ہو، سب کے کام آ رہی ہو، سب کی باتیں سن رہی ہو، لیکن آپ خود کے ساتھ پھر انصاف نہیں کر رہی۔ میری ایک سسٹر ہے انسٹاگرام پہ، انہوں نے مجھ سے بات کی کہ میں یوٹیوب چینل بنانا چاہتی ہوں، لیکن آس پاس کے لوگ مجھے اتنا ڈسٹرب کر دیتے ہیں کہ میرا مائنڈ کام نہیں کرتا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ میری زندگی مجھے ایسے لگتا ہے کہ بالکل زیرو پہ چلی گئی ہو۔ دیکھیں یہ آپ کے اوپر ہے، یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کتنی لوگوں کو نیگیٹو انرجی دینی ہے، کتنی آپ نے اگنور کرنا ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ گلے شکوے کرنے کی، شکایتیں کرنے کی بجائے خود کو مضبوط بنائیں۔ کوئی آ کے آپ کو زبردستی پریشان نہیں کر سکتا، کوئی آ کے آپ کے مائنڈ میں باتیں نہیں بٹھا سکتا، کوئی آ کے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ خود کو اگنور کر کے ہماری باتوں کو یاد رکھ، تم نے پریشان ہوتے رہنا ہے، کوئی اتنی زبردستی نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کے خود کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے لوگوں کو کتنی اجازت دینی ہے کہ کون آپ کے اندر آ سکتا ہے، آپ کے روم میں آ سکتا ہے، کون نہیں آ سکتا۔ یہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ تم کچھ نہیں کر سکتی اپنی زندگی میں، تم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک سسٹر اس نے بات کی کہ میرا شوہر کہتا ہے کہ تم بنا لو، لیکن تم نے خاندان میں باتیں بھی کروانی ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتی، تم کامیاب نہیں ہو سکتی زندگی میں۔ ایسے لوگوں کی باتوں کو نہ چیلنج سمجھو، سمجھ کے دکھائیں کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کے شوہر نے یہ بات آپ کو بول دی۔ نہیں، تم نے کچھ بھی نہیں کر سکتی، تم نے یوٹیوب چینل بھی بنایا ہے، تم نے خاندان میں ساری باتیں بھی کروانی ہیں، اور تم نے کامیاب بھی نہیں ہونا۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ آپ کو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ آپ کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی ہیں؟ پھر کنفیوز ہو کے آپ مجھ سے بات کر پوچھتی ہو کہ بتائیں میں کر سکتی ہوں؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بعد میں وہ مجھ پہ ہنسیں گے، آپ کو کیوں اپنے آپ پہ شک ہے؟ آپ ایک سامنے والے شخص کو آپ اتنی اہمیت دے رہے ہو کہ اس کی بات آپ کو لگتا ہے کہ 100% ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اپنے آپ پہ یقین نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو ہنسیں گے آپ لوگ۔ مجھے ایک بات تو بتائیں، میں نے اپنی پچھلی 2 ویڈیو میں یہ بات بولی ہے کہ تقریباً ہر دوسری عورت کو ایک یوٹیوب چینل بنانا چاہیے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ 24 گھنٹے ہر شخص کے لیے اویلیبل رہتی ہیں، آپ گھر والوں کا کام بھی کرتی ہیں، گھر والوں کو سنبھالتی بھی ہیں، بچوں کو بھی دیکھ بھال کرتی ہیں، اپنے شوہر کو بھی پوری توجہ دیتی ہیں، آپ سارا کچھ کرتی ہیں،
آپ فون پہ بھی گھنٹوں باتیں کرتی ہیں کیونکہ میکے والوں کو بھی وقت دینا ہے۔ امی ابو سے بات کرنا بھی ضروری ہے، بہن بھائیوں سے بات کرنا بھی ضروری ہے، ان سے بھی گھنٹوں بات کرنی ضروری ہے۔ آپ ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیں گی، لیکن آپ اپنے لیے کیا کر رہی ہیں؟ میرا آپ لوگوں سے یہی سوال ہے کہ آپ اپنے لیے کیا کر رہی ہیں؟ اگر 24 گھنٹوں میں آپ ایمانداری کے ساتھ صرف 1 گھنٹہ خود کو دے دیں، 60 منٹ صرف سٹارٹنگ میں 60 منٹ آپ خود کو دیں، یقین کریں میں لکھ کے کہہ سکتی ہوں 1 سال کے بعد آپ کسی نہ کسی مقام پہ، کسی نہ کسی پوزیشن پہ آپ پہنچی ہوں گی۔ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہوگا، آپ اپنے لیے کما رہی ہوں گی، اپنی خواہشات آپ پوری کر رہی ہوں گی۔ 1 گھنٹہ تو آپ خود کو دے سکتی ہیں نا، کہ نہیں دے سکتی؟ اگر آپ 1 گھنٹہ بھی خود کو نہیں نہ دے سکتی، آپ نے ایسے ہی رہنا ہے، آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے، تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے۔ جن پریشانیوں سے آپ گزر رہی ہیں اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ کسی کو نہیں پتا کہ جب مہینے کا اینڈ ہوتا ہے تو آپ نے گھر کا رینٹ دینا ہے، اپنے بجلی کا بل دینا ہے۔ جب آپ کسی بھی شاپ کے سامنے سے گزرتی ہیں تو آپ اپنی خواہشات کو کس طرح مارتی ہیں؟ جو لوگ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ پہ ہنس رہے ہیں یا آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں، وہ اس چیز سے، اس تکلیف سے نہیں گزر سکتے اور پریشانیوں سے نہیں گزر سکتے جو آپ کی زندگی میں ہے۔ تو ان پریشانیوں کو آپ نے خود دور کرنا ہے، لوگوں کو اتنی اجازت مت دیں۔ لوگ کون ہوتے ہیں؟ لوگ کیوں ان لوگوں کے آنے سے آپ خوش ہو جاتی ہیں؟ لوگوں کے جانے سے آپ پریشان ہو جاتی ہیں؟ لوگوں نے کوئی بات کہہ دی تو گھنٹوں کیا دنوں لے کے اس چیز کو بیٹھی رہتی ہیں۔ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ بھی تو آپ جیسے ہی ہیں نا۔ کیوں ان کی باتوں کو آپ نے اتنا سیریس لیا ہوا ہے کہ آپ اپنی زندگی کی خوشیوں کو ہی نہیں جی سکتی؟ آپ اپنے لیے نہیں جی سکتی؟ اپنے لیے جینا سیکھیں، اپنے فیوچر کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے ہسبینڈ کی طرف دیکھیں۔ جو میری بہنیں کہتی ہیں نا کہ ہسبینڈ ساتھ نہیں دے رہا، وہ نہیں مان رہا، آپ دیکھیں کہ آپ کی باتوں میں کتنا وزن ہے، کہ آپ اپنی بات صحیح سے رکھ پا بھی رہی ہیں کہ نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ سامنے والا کہے بغیر ہماری بات کو سمجھ جائے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت دن لگتے ہیں، مہینے لگتے ہیں کسی کو اپنی بات منوانے کے لیے۔ تو اپنی باتوں میں وزن پیدا کریں، بتائیں اسے، سامنے والے کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ میری زندگی کے لیے یہ ضروری ہے، میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کو کنفیوز کرنا ہے، آپ کو یہ طریقہ آنا چاہیے کہ آپ نے کس طرح اس سے بات کرنی ہے، آپ نے کس طرح اپنی بات منوانی ہے۔ کوئی بھی رشتہ، کوئی زندگی میں کوئی بھی، اگر آپ یہ سمجھ رہی ہوں نا کہ فلمی باتیں کر رہی ہوں، کہ یہ بھی نہ کوئی سمجھ جائے کہ آپ کی مشکلات سے گزر رہی ہیں، کوئی بھی نہیں سمجھے گا۔ اس لیے آپ نے خود اس چیز پہ خود کو لے کے آنا ہے۔ پہلے آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ اپنی زندگی سے کیا چاہتی ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ سامنے والے کو اس چیز پہ راضی کر سکتی ہیں۔ اگر آپ 4 لوگوں کو سننا سٹارٹ کر دینا کہ اس سے بھی مشورہ لے لیا، اس سے بھی مشورہ لے لیا، اس سے بھی مشورہ لے لیا، جو آپ کے اندر کی آواز ہے نا پھر وہ آپ کو سنائی نہیں دے گی۔ خود سے فیصلہ کریں کہ آپ اپنی زندگی میں کیا چاہتی ہیں۔ پھر اگر آپ کو پرمیشن مل جائے، اجازت مل جائے، شوہر بھی ساتھ دے رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نے بہت ساری بہنوں کے چینل دیکھے جو ہفتے میں 2 ویڈیو لگا رہی ہیں، 2 ہفتوں کے بعد 1 ویڈیو لگا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کی ویڈیو چینل پہ ویوز کم آ رہے ہیں۔ ایک رستہ آپ نے بنا لیا، ایک فیصلہ اپنی زندگی میں کر لیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ تو پھر 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ تو آپ اس وقت تو آپ اپنے آپ کو دے سکتی ہیں نا جس میں آپ کو کامیابی حاصل ہو۔ پھر خود کے ساتھ پرومس کرے نا کہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ اس کام کو کروں گی۔ لوگ کچھ نہیں ہیں، یہ لوگ کون ہوتے ہیں آپ کو کنٹرول کرنے والے؟ آپ نے اپنی عزت خود کروانی ہے، آپ نے خود سے محبت خود کرنی ہے۔ اگر آپ رکھو گے نا کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ سے محبت کریں، آپ کی عزت کریں، آپ کی رسپیکٹ کریں، تو وہ نہیں ہونا، وہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ کچھ بھی کر لو اپنی زندگی میں، خود کو برباد کر لو، خود کو ضائع کر لو، آپ جتنا بھی نقصان کر لو، یہ چیزیں آپ کو حاصل نہیں ہونی جب تک آپ خود سے محبت نہیں کرو گے۔ اگر خود کی عزت کرو گے نا تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ 10 منٹ 12 منٹ آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لے کر آئیں۔ تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔